اپنے پروں کو وہ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ مس کرتے ہیں اور پھر فرمایا پھر اسے ڈھانپ لیتے ہیں، اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا کام ہے۔ 70,000 فرشتے صبح حاضری لگواتے ہیں اور 70,000 فرشتہ پھر شام کو آتا ہے۔ یہ عام دربار نہیں ہے، یہ کسی عام بارگاہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس بارگاہ کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ جس بارگاہ میں جبریل بھی آتے ہیں تو اپنے پروں کو جھکا کے آتے ہیں، جبریل بھی آتے ہیں تو اپنی نگاہیں جھکا کے آتے ہیں کہ کہیں میری نگاہیں اٹھ گئی، کہیں تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی تو عمر بھر کا سرمایہ چلا جائے گا۔ اس بارگاہ میں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، حاضری دے کے جاتا ہے اور سلام بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، امت محمدیہ کے لیے دعا بھی کرتا ہے، امت محمدیہ کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 70,000 فرشتہ شام کے وقت آتا ہے، جو صبح ایک دفعہ آ گیا اس کو پھر تا قیامت اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اتنے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو شام کو آ گیا، اب دوبارہ قیامت تک اس کی باری دوبارہ سے نہیں آئے گی۔ اتنے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ہر روز صبح و شام 70,000 فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں۔ مزید آپ فرماتے ہیں وَأَقْبَسَهُ قَالَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يَمْسُوا فَإِذَا أَمْسُوا عَرَجُوا وَهَبَتَ 70,000 ملک۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں اور انہیں اسی حالت کے اندر شام ہو جاتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر دوسرے 70,000 فرشتے اترتے ہیں، وہ پھر تبرک کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ اپنے جسموں کو مس کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا پھر آپ کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا راوی کہتے ہیں، راوی کا سننا ہے، بیان کرنا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جو صبح فرشتے 70,000 آتے ہیں وہ شام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر ہی رہتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک وہ ہر لمحہ ہر گھڑی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کے اوپر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ فرمایا شام کا جب وقت آتا ہے، شام کو پھر اگلے فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ فرشتے پھر صبح تک 70,000 فرشتے صبح تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، آپ کی بلندی رفعت کے لیے وہ آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک دن کے اندر ہم انسانوں کو چھوڑ کر 1,40,000 فرشتہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے اللہ جو درود بھیجتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر کے محبوب کے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دین کو غلبہ عطا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، اور فرشتوں کا جو درود ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ صبح شام 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور فرمایا وہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے بڑی پیاری بڑے مزے کی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ تَكُونُ السَّاعَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ خَرَجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي 70,000 خَطَّ صلی اللہ تعالی علیہ مَلَكٌ۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے لکھا وہ فرشتے جو صبح آتے ہیں، جو شام کو آتے ہیں، ایک دفعہ جو فرشتہ بارگاہ نبی کے اندر آ جائے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ یہ سلسلہ اس وقت سے جس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر موجود ہیں، اس وقت سے لے کے فرمایا قیامت تک یہ درود و سلام کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ علامہ آلوسی نے فرمایا
اسی حال کے اندر وَكَذَلِكَ تَكُونُ السَّاعَةُ فرماتے ہیں اسی طرح سے قیامت تک کے لیے یہ ملائکہ کی جماعتوں کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا. فرمایا یہاں تک کہ قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا, یہاں تک کہ فرمایا قیامت آ جائے گی. اور پھر فرمایا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 ملائکہ کے جلوف کے اندر, ان کی بارات کے اندر قبر انور سے وہ باہر تشریف لائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے استقبال کیا جائے گا. اس انداز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلوف کے اندر جلوہ گر ہوں گے. اب آپ اسی وقار کتنی عظمتوں والا, کتنی شانوں والا مقام و مرتبہ اس بندے کے لیے, اس امتی کے لیے ہے کہ یہ وہ عبادت, جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت, سارے فرشتوں کی بھی سنت, اور ایسی عبادت جو کسی لمحے بھی خالی نہیں رہتی, ہر لمحہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے, منظور بھی ہے. ہماری ہر عبادت کے اندر کمی بیشی رہ سکتی ہے اور وہ مردود ہو سکتی ہے, نامقبول ہو سکتی ہے, لیکن فرمایا درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوتی ہے. اور علماء کرام نے لکھا ہے جس بندے کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں, جس بندے کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں, اس کو چاہیے کہ وہ اپنی دعا کے اول آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پڑھ کر وہ دعا کرے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت عطا فرما دے گا. مزید علماء کرام نے لکھا ہے اگر کسی بندے کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہوتی, یعنی درود بھی پڑھتا ہے, دعا کرتا ہے, پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی, علماء کرام نے لکھا ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کرے, اس کو چاہیے کہ وہ بری نظر سے اپنے آپ کو بچائے, وہ اپنے آپ کو, اپنے برے اعمال کو چھوڑے, گناہوں کو چھوڑ دے. فرمایا پھر جب وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا عرش الہی سے بھی پار چلی جائے گی. تو یہ ہے درود پاک کا مقام اور مرتبہ. اور مزید فرماتے ہیں علامہ علوسی علیہ رحمہ اور اسی طرح سے دیگر جو محدثین ہیں انہوں نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو بشارتیں عطا فرمائی, خوشخبریاں عطا فرمائی. اور وہ بشارتیں کیا ہیں؟ فرمایا جو بندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے اندر, اس کی عظمت کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. پہلی بات, جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے اندر, اس کی عظمت کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. پھر فرمایا جو بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو فرمانبردار بنا دیتا ہے. بآواز بلند سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, اولاد فرمانبردار ہو جائے تو اس سے بڑی اور عظمت اور کون سی شان ہو سکتی ہے, اور کون سا انسان کو کیا چیز چاہیے. اگر کسی کی نسل فرمانبردار بن جائے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. فرمایا جو بندہ درود و سلام کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو فرمانبردار بنا دیتا ہے. پھر فرمایا جو بندہ درود و سلام کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر فراوانی عطا فرما دیتا ہے اور اس کو اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے, فرمایا جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. پھر فرمایا جو بندہ درود و سلام کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے, اس کے درجے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اب یہ درجہ میرا اور آپ والا درجہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک درجہ ایک سیڑھی کو ہم کہہ سکتے ہیں, ایک سٹیپ کو ہم درجہ کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارا درجہ نہیں ہے بلکہ یہ درجہ اللہ تعالیٰ کا درجہ ہے. اور ایک درجہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کا درجہ بڑھاتا ہے, ایک درجے کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان جتنا ہے. تو ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس بندے کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں کہ 10 درجے اس کے کتنے, کہاں تک پہنچتے ہوں گے. جنت کے اندر اس کی کتنی شانیں اور کتنی عظمتیں ہوں گی, اللہ تعالیٰ اس کو کتنے مقام عطا فرماتا ہوگا. حضرت عمار بن یاسر سے مروی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ
वकिला बिकब्री मलकन अताउ अस्माउल खलाइक फला युसल्ली अलैया अहदुन इल्ला यौमल क़ियामा इल्ला अबलगनी बिस्मिही व इस्मि अबीही आज़ा फुलान इब्न फुलान क़द सल्ला अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत अम्मार इब्न यासिर फरमाते कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला, एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में बैठे थे, हुजूर ने फरमाया कि मुझ पे दरूद व सलाम की कसरत से पढ़ा करो। एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी जात के ऊपर कब दरूद पाक पढ़ा करें, किस लम्हे दरूद पाक पढ़ा करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिस लम्हे भी चाहो मुझ पे दरूद पाक पढ़ा करो, लेकिन जुमे वाले दिन तुम दरूद पाक की कसरत किया करो। जुमे के दिन, शबे जुम्मा को और जुम्मा के दिन फरमाया कि तुम मुझ पे कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो कि इस पढ़ने की वजह से तुम्हारे दर्जात के अंदर भी बुलंदी होगी और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। अब वो साहबी रसूल अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अभी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं तो हम आपकी जात के ऊपर दरूद पाक पढ़े, लेकिन कल जब आप इस दुनिया फानी से ज़ाहिरी तौर पे विसाल फरमा जाएंगे तो या रसूल अल्लाह फिर हम क्या करें? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो और सुनने के बाद इस जवाब को अपनी दिल की तख्तियों के ऊपर और अपने उस मोहब्बत और शान वाले अकीदे के ऊपर हमेशा के लिए सब्त कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी, अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है इस जमीन के ऊपर, इस जमीन की मट्टी के ऊपर अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को कोई नुकसान पहुंचा सके। गोया फरमा रहे हैं कि लोगों सुन लो, अल्लाह ताला के अंबिया अपनी कब्रों के अंदर जिंदा होते हैं, उनके जिस्मों को ये जमीन की मट्टी कुछ नहीं कह सकती। वो कब्र अनवर के अंदर जिंदा होता बिंदा है। फिर फरमाया, मेरे साहबी तूने मुझसे सवाल पूछा है मेरे विसाल के बाद, फरमाया इन्नल्लाह ताला वकिला बिकब्री मालकन आताउ अस्माउल खलाइका, फरमाया अल्लाह ताला मेरी कब्र के ऊपर कुछ फरिश्तों की ये ड्यूटी लगाएगा, जिम्मेदारी लगाएगा, वो मेरी कब्र अनवर के ऊपर खड़े हो जाएंगे। फिर फरमाया अल्लाह ताला उन फरिश्तों को ये ताकत अता फरमाएगा कि वो सारी मखलूके खुदा की आवाज को सुनने की ताकत रखते होंगे। वो फरिश्ते जो वहां पे कब्र अनवर के ऊपर खड़े हैं, फरमाया उनको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत अता फरमाई है, वो सारी मखलूकात खुदा जहां कहीं भी कोई दरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, वो उसकी आवाज को सुनने की ताकत रखते हैं। या रसूलुल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया फिर कयामत तक जो मेरा उम्मती मुझ पे सलाम पढ़ता जाएगा, वो मुझ पे दरूद पढ़ता जाएगा, तो वो फरिश्ता उस बंदे का नाम भी मेरे बारगाह में पेश करेगा। फरमाया बे इसमें ही व इसमें अभी ही हाजा फलान इब्ने फलान कद सल्ला अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाया कि फरिश्ते कयामत तक के लिए, फरमाया वो फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में, वो फरमाया कि मेरी बारगाह में वो फरिश्ते उस बंदे का नाम भी पेश करेंगे, या रसूल अल्लाह आपके फलां उम्मती ने फलां इब्न फलां, उसके बाप का भी नाम मेरी बारगाह में पेश करके कहेंगे, या रसूल अल्लाह आपकी जात के ऊपर आज फलां इब्न फलां ने या रसूल अल्लाह दरूद पाक पढ़ा है। तो कितनी अजमत की बात है। ये मेरे और आपके लिए सआदत है कि हुजूर की बारगाह में हम जैसे गुनहगारों का नाम उस बारगाह में अगर लिया जाए तो हमारे लिए कितनी बड़ी अजमत और शान की बात है। उस बारगाह में ये हमारा एजाज, हम गुनाहों में लथड़े हुए लोगों का दिन रात हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, जो सुन्नतों के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो मैं बता नहीं सकता। उसके बावजूद अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा नाम लिया जाए तो ये कितनी अजमतों वाली बात है, कितनी शान वाली बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इसी तरह से एक और मकाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दरूद पाक पढ़ने वाले पे अल्लाह ताला खुसूसी फजल करम फरमाता है। और फिर हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत, आप फरमाते एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ ले गए। फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कोई आदमी नहीं था। हजरत उमर फरमाते हैं कि पानी से भरा हुआ लोटा था
میں بھی وہ لوٹا بھر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل گیا۔ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے باہر، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت کے اندر ہیں، اور سجدے کی حالت کے اندر کہتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر چپکے سے بیٹھ گیا۔ فرماتے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا عمر اچھا کیا تو نے کہ تو نے سجدے کی حالت میں مجھے آواز نہیں دی۔ اے عمر آج تجھے خوشخبری دیتا ہوں، میرے پاس آج سجدے کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے اوپر آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی آپ کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرما دے گا۔ یہ خوشخبری دینے والے جبریل امین اور خوشخبری جنہیں دے رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جب یہ خوشخبری دی گئی، دوڑتے ہوئے بازاروں کے اندر، مدینے کی گلیوں کے اندر آپ نے ہر ایک کو جا کے بتایا کہ مبارک ہو لوگو، مبارک ہو لوگو، اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنا قرب چاہتے ہو، درجات کی بلندی چاہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی کتنی دفعہ درود پڑھے؟ بعض لوگوں نے اپنے وقت مقرر کر رکھے ہیں کہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، 200 بار پڑھنا ہے، 500 بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اس حوالے سے ایک روایت حضرت ابی ابن کعب سے روایت، حضور کی بارگاہ میں یہ ابی ابن کعب وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات پہ بہت زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوں، یہ بتائیے کہ میں اپنے دن کا کتنا حصہ درود پاک کے لیے مقرر کروں، کتنا حصہ مقرر کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابی ابن کعب ما شئتا، تو جتنی تیری مرضی ہے تو مقرر کر، لیکن فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس کے اندر اضافہ کرے گا، زیادتی کرے گا، یعنی اپنا وقت بڑھاتا چلے جائے گا تو یہ تیرے حق کے اندر بہتر ہے۔ تو یہ ابی ابن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن رات کا چوتھا حصہ آپ کے اوپر درود پاک پڑھنے کے لیے مختص کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیری مرضی، لیکن اگر تو اس کے اندر اضافہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے بڑھاتے بڑھاتے، حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ بڑھاتے بڑھاتے پھر یہ ہوا کہ میں نے آدھا دن مقرر کر لیا کہ یا رسول اللہ میں دن کا آدھا حصہ آپ کی ذات کے اوپر درود پاک کے لیے مختص کرتا ہوں، یہاں تک کہ فرمایا کہ اجعل لک صلاتی کلھا قال اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دن رات کا سارا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک کے لیے مختص کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی ابن کعب اگر تو یہ اس طرح سے کرے گا تو پھر سن اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ہر وقت میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی ساری فکروں سے آزاد کر دے گا، اللہ تعالیٰ تیرے غموں سے تجھے چھٹکارا عطا فرما دے گا، تیری دنیا کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ تجھ سے دور کر دے گا۔ فرمایا وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبَكَ، اور تیرے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس درود پاک کو کفارہ بنا دے گا، درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ درود پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وقت درود پاک کا جس وقت بھی پڑھا جائے اس وقت کے اندر وہ قبولیت کے لمحات ہیں، لیکن علماء کرام نے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ شب جمعہ کا جو درود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، فرمایا کہ جو شخص جمعرات عصر سے لے کے جمعہ کے غروب آفتاب تک درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر کچھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ جو بندہ جمعرات کی شام یعنی شب جمعہ سے لے کے
آج جو جمعہ ہے، جمعہ کی مغرب تک فرمایا جو بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو زمین کے اوپر نازل کرتا ہے اور ان فرشتوں کے ہاتھوں کے اندر سونے اور چاندی کے، سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، ان چاندی کے اوراق کے اوپر سونے کے قلم کے ساتھ اس بندے کا نام اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادقی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، یعنی ہر دن اور رات کے اندر جو بندہ 100 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے، 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ مزید فرمایا کہ 30 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے اندر پوری کرے گا اور 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس قیامت کے ہولناک منظر کے اندر اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ہم تو ایک دعا کی قبولیت کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مفت کا سودا ہمیں دے دیا۔ فرمایا کہ جو بندہ میرے حبیب پہ 100 مرتبہ درود پڑھے میں اس کی 100 حاجتوں کو پورا کروں گا، 30 دنیا کے اندر، 70 حاجتیں اس کی آخرت کے اندر پوری کروں گا۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کے متعلق آتا ہے، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، فرمایا کہ علامہ اقبال کے متعلق آتا ہے کہ ان کو خواب انہوں نے دیکھا کہ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ندی ہے اور نہر چل رہی ہے، لیکن وہ نہر بدبودار ہے، اس کے اندر سے سمیل آ رہی ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں پھر تھوڑا سا آگے میں گیا، میں نے کیا دیکھا، ایک راستہ ہے اور راستے کے دوسری طرف ایک اور نہر ہے، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے اندر باغات ہیں، اس کے اندر شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں چل رہی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کامل کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اس خواب کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ جو پہلی نہر تو نے دیکھی تھی جس کے اندر گندگی تھی اور سمیل آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی، فرمایا وہ اعمال تھے، وہ تیرے گندے اعمال ہیں جو تجھے نظر آ رہے تھے، اور اس اعمال کی وجہ سے ملنے والی وہ دوزخ جو وہ تجھے نظر آ رہی تھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں ڈر گیا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے اے اقبال تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو تو دن رات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک کے نذرانے پیش کرتا ہے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے پھر وہ جو درمیان کے اندر راستہ نظر آ رہا تھا، وہ جنت اور جہنم کے درمیان کا پل ہے، پھر فرمایا وہ راستے کی دوسری طرف جو تجھے بہاریں نظر آ رہی تھی، وہ جو تجھے صاف ستھرا پانی نظر آ رہا تھا، جو تجھے شہد کی نہریں نظر آ رہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت الفردوس کی خوشخبری ہے اقبال تیرے لیے۔ اور یہ خوشخبری تجھے ایسے ہی نہیں ملی، اقبال بتا تو صحیح عمل کون سا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی پیاری خواب کے اندر تجھے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ علامہ اقبال ان بزرگوں کے قدموں کے اندر گر پڑے، کہنے لگے اے بزرگوں، اے اللہ کے نیک بندے، میرا اعمال نامہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک دن اور رات کے اندر میں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال کا معمول تھا کہ وہ ہر دن اور رات کم از کم 1,00,000 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کا یہ معمول بن گیا۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے، علامہ اقبال کے جو قریبی لوگ تھے انہوں نے لکھا ہے جب 1,00,000 مرتبہ علامہ اقبال نے درود پاک کے نذرانے پیش کرنا شروع کیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز خواب کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ چہرہ والضحیٰ کو جب علامہ اقبال نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، وہ اقبال جس نے کوئی درس نظامی نہ کی تھی، کسی مدرسے کے اندر نہ پڑھا تھا، جن کی ظاہری طور پہ داڑھی بھی نہ تھی، لیکن وہ اقبال، وہ مرد قلندر کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بٹھا کے اپنا دیدار فرمایا، جب اس چہرہ انور پہ علامہ اقبال کی نظر پڑتی ہے، پھر اقبال کا قلم اس کے اندر جو چاشنی، جو عشق و محبت کا معیار آتا ہے، اس کا رنگ ہی نرالا ہوتا ہے۔ پھر اقبال کا قلم جب اٹھتا ہے تو لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔
لا بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. علامہ اقبال کی قلم کے اندر اب جو جوش آتا ہے، جو عشق آتا ہے، اس کا رنگ ہی نرالا ہوتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اب اقبال کا رنگ بدل جاتا ہے. اب آبزی وقار علامہ اقبال نے جب سے درود پاک پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد علامہ اقبال نے اپنے نعتیہ کلام لکھنا شروع کیے، اور اس کے بعد آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں کلیات اقبال کے اندر وہ ساری اس کے بعد کی ہیں. اور علماء، مفتیان کرام، اولیاء کاملین اس وقت کے فرماتے ہیں اقبال یہ تو بتا کہ تیری نعتوں کے اندر اب جو محبت کی چاشنی نظر آتی ہے یہ کہاں سے آئی. اقبال فرماتے ہیں لوگوں یہ چاشنی کہیں اور سے نہیں آئی، یہ چاشنی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری نعتوں کے اندر، میرے الفاظ کے اندر جو چاشنی نظر آتی ہے یہ درود پاک کی چاشنی تمہیں نظر آتی ہے. اب آپ اسی وقار آخری بات، جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، جو بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہ میرے اور آپ ہر امتی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. اور علماء کرام نے لکھا ہے، فرمایا جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہے یہ سستا سودا نہیں ہے، یہ عظمتوں کا معیار ہے، یہ ہر کسی کو یہ سعادت نہیں ملتی. لیکن فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اسے اپنا دیدار کرائیں، فرمایا وہ اس طرح سے کرے کہ شب جمعہ کو، یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے. اس انداز کے ساتھ وہ 2 رکعت پڑھے. فرمایا کہ پہلی رکعت کے اندر 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر 11 بار آیت الکرسی پڑھے. قل هو اللہ احد بھی 11 مرتبہ، اور اس کے بعد آیت الکرسی بھی 11 مرتبہ پڑھے. دونوں رکعتوں کے اندر پڑھے، اور پڑھنے کے بعد مصلی کے اوپر جب سلام پھیرے، اس کے بعد فرمایا یہ والا جو درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. فرمایا یہ 100 سے زائد مرتبہ جتنی بار وہ پڑھ سکتا ہے پڑھتا رہے. اسی حالت کے اندر، وضو کی حالت کے اندر وہ جا کے اپنے بستر کے اوپر سو جائے، دائیں کروٹ کے اوپر قبلے کی طرف وہ رخ کر کے سو جائے. فرمایا انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا دیدار کرائیں گے. یہ عمل، یہ مجرب عمل ہے، ایک دن نہیں ہوتا، دوسری دن، تیسرے دن. فرمایا علماء کرام نے اگر نہیں ہوتا، اگر اس کے باوجود بھی دیدار نہیں ہوتا، فرمایا پھر اپنے اعمال کے اوپر وہ نظر ثانی کرے، اپنی نگاہوں کو وہ پاک کرے، اور دل کے برتن کو صاف ستھرا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرے. وہ حضور انشاءاللہ کرم فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور جو کچھ بتایا گیا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.